ہمارے آقا ہے ہمارے مخلوق خداوند کے محبوب دلارے آقا ہے ہمارے آقا ہے ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں 92 سٹی نیوز کا میاں محمد نعیم صاحب جو ہیں ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے عید میلاد النبی کے مہینے میں اس بات کو لے کر چلے کہ کیا جو کچھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر یا یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ درست ہے۔ تو اس میں ایک بات کہوں گا آپ سے کہ یہ مہینہ صرف پیدائش کا ہی نہیں ہے، اسی مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے۔ حکمت تو اللہ واقف ہے حکمت سے، مگر ہمیں وہ کام کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یا صحابہ کرام کی تعلیمات جو ہیں اس میں ان چیزوں کی گنجائش ہے۔ دوسرے الفاظ میں ان کو ہم بدعت، خرافات جیسا تو نام دے سکتے ہیں، مگر تعلیمات نبوی نہیں ہے یہ، کیونکہ تعلیمات نبوی اگر دیکھیں تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ کان توابا۔ سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی غمی دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون اور دکھ کا اظہار کریں۔ اگر کوئی خوشی دے تو پھر یہ صورت جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر جو احکام ہے اللہ تعالیٰ کے ان پر عمل کریں کہ میرا شکر ادا کرو، توبہ کرو، مجھے سجود اور رکوع میں یاد کرو۔ مگر یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ڈول پکڑ لو یا گانے بجانے یا ایسے سسٹم کرو جس سے مخلوق خدا یا امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی پریشانی سامنے آئے۔ تو یہ دن 12 ربیع الاول کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جتنا پیسہ ہم لوگ سڑکوں پر ایسی چیزوں پر یا ایسی یہ جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں کرتے ہیں، اگر یہی پیسہ جو کہ غربا، مساکین اور ضرورت مند افراد جو ہیں ان کے درمیان ہم تقسیم کریں یا بھوکھوں کو کھانا کھلائیں یا معذوروں کی اس کے اندر جو بھی ان کی ضرورت ہے ان کو پورا کریں، یا وہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کی ہم مدد کریں، تو یہ ساری چیزیں یتیمہ، غربا، مساکین اور دیگر جو معاملات ہیں اگر ہم کریں تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی راحت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم صادر فرمایا ہے کہ اے میرے لوگو یا اے میرے بندو، ٹھیک ہے، میں اور میرے فرشتے جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، لہذا تم بھی بھیجو۔ تو اس سے بہترین دن کون سا ہو سکتا ہے درود بھیجنے کا، بجائے اس کے کہ ہم بدعت، خرافات یا ان فضول کاموں میں وقت ضائع کریں۔ 5 نمازیں پڑھیں اور سارا دن درود شریف پڑھیں اور پڑھ کے اصال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راحت العاشقین ہے، تو اگر ہم سچے عاشق ہیں، ہاں جی، وہ جو وہ ہمارے نبی ہمارے دل کا سکون ہے، ہماری جان ہے، ہم اپنے بچے بھی ان پر قربان کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں تو سب سے پہلے ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔
اللہ اور اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کے اندر ایسی خرافات نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یا ان کے کسی عزیز و اقارب نے یا کسی ایسے صحابی نے یہ دن اپنی زندگی میں اس طرح سے نہیں گزارا جس طرح سے ہم آج کے مسلمان جو ہیں یہ گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کی جو ایک منزل ہے اس کے مطابق قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور ایسے موقعوں پر غربا مساکین کی ان ضرورت مندوں کی مدد کریں، لوگوں کو بھوکھوں کو کھانا کھلائیں، اور جہاں جہاں تک اپنی بساط ہے لوگوں سے پیار کریں، محبت کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ آمد رسول تو ہے مگر افسوس کہ وفات رسول بھی اسی مہینے میں ہے۔ آؤ اگر دکھ کی گھڑی کے اور سکھ گھڑی کے دو یہ لمحات ہیں تو ان کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ عبادات الہی، قرآن پاک کا پڑھنا، نوافل کا پڑھنا، درود شریف کا پڑھنا یہ لازم ہے۔ بیواؤں یتیموں کے جو بن آئے سہارے، آقا ہے ہمارے، آقا ہے ہمارے۔